گناہوں کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان حسین مرید ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب۔ الحمدللہ الذی شرفنا وکرمنا بولایتہ وجعل اکمال الدین واتمام النعمہ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاهِدِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ وَالْمُنْكِرِينَ۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبجملہ رزق الورى واللعنۃ دائم علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پاک دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان اہل بیت تشریف فرما ہے، خالق آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ کربلا والوں کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار اپنے دل میں دعائیں لے کر آئے ہیں، میرے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ میں بہنیں بیٹیاں پردے میں آ کر ثانی زہرا کو ان کے غریب بھائی کا پرسہ دینے آئی ہیں، میرے خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی جوان بچے قوم کا سرمایہ عزادار بیٹھے ہیں، خالق
ان بچوں کو، ان جوانوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ کریم اللہ دنیاوی امتحان میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس وطن کو امن کا گہوارہ قرار دے، اس وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو دنیا میں میرے مالک رسوا فرما، منتقم خون شہدائے کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وارث غم حسین، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں میرے خالق تاجیل فرما۔ سربازان اور سپاہیان امام زمان بیٹھے ہیں، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے ایک مرتبہ آواز بلند سلوات پڑھیے۔ پھر بھی ایک مرتبہ سلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران غزوہ کربلا، اللہ نے اس عارضی دنیا میں مختصر زندگی میں کریم مالک نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ روز قیامت محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ زندگی بہت کم ہے، نعمت بہت عظیم ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی خدا کا شکر بچا لائے، سجدہ کم ہے، نعمت بڑی ہے۔ ناز کیا کرے، شکر کیا کرے۔ اللہ نے ہمیں وہ حسین عطا کیا ہے کہ روز قیامت جس سے ہر کوئی جنت کا طلبگار ہوگا۔ جنت کی تمنا ہر کسی کو ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اللہ نے جنت کا مالک حسین کو بنایا ہے۔ جنت کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ حسین سے محبت کر لو، حسین سے عشق کر لو، یہ وہ دروازہ ہے، وہ عظیم در اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کے حکمران، دنیا کی عدالتیں، دنیا کے وڈیرے کچہریاں لگاتے ہیں، کچہری میں اللہ کے بندوں کو جرم کی سزا دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے وڈیروں کے کچہریوں کا قانون ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رسوا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم حسین کے در کا یہ قانون نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم بھی آ جائے، معاف بھی کرتا ہے، جنت بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑا کریم گھر تمہیں ملے گا ہی نہیں، اس سے عظیم گھر تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ میرے سامنے کافی
احباب مجھے نظر آتے ہیں کہ عشق اہل بیت اور عشق حسین میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی کافی آئے ہوتے ہیں. خدا کی قسم سلام ہے تم پر. دنیا کی ہر چیز بالائے طاق رکھ کے حسین کی محبت تمہیں مجلس میں لے آئی ہے. خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو. دل میں اس کو بساؤ جس سے جنت ملنی ہے، جس سے جنت ملنی ہے. میں ایک جملہ کروں ذمہ داری سے، ہمارا کوئی تنقید نہیں ہوتی اور ہمارا مذہب نہ تنقید کا درس دیتا ہے. ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے، ہمارا مذہب برہان کا مذہب ہے. مجھے کہیں ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملی کہ کوئی بڑے سے بڑا نبی کا صحابی بغیر حسین کی محبت کے جنت چلا جائے گا. جنت حسین سے لے، جنت حسین نہیں. بلکہ میں تو اکثر آپ جانتے بھی ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو شکایت کی کہ علی کے بیٹے نے مجھے کہا غلام کی اولاد ہو. حضرت عمر نے کہا جا کے لکھا کے آؤ. کہ پاپا کرو گے کیا؟ کہ میرے کفن میں رکھ دینا، جب قبر میں جاؤں گا فرشتوں سے کہوں گا میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں. میرے دوستو یہی تو فرق ہے. جو جنت لکھ دے وہ آل ہوتی ہے، جو جنت مانگے وہ صحابی ہوتا ہے. اعتراض نہیں ہے. آل محمد آل محمد ہے، وہ خون ہے. صحابی صحابی ہے. کسی صحابی کے متعلق نبی نے نہیں کہا، آل کے متعلق کہا یا علی دمو کا دمی لحمو کا لحمی انت منی وانا من کا. علی میرا خون تیرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کس کو کہا ہے؟ علی سے کہا ہے. آل محمد کا بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. کسی اہل سنت عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ آل گھر والے ہیں، اصحاب در والے ہیں. اصحاب در والے. سورہ حجرات پڑھو، اللہ نے منع کیا خبردار کوئی بھی بغیر اجازت کے میرے نبی کے در پہ مت جائے. اندر نہیں جا سکتا. لیکن آل وہ ہے جو نبی کے ساتھ ہے. میں نے اہل سنت کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے کہ پیغمبر اسلام کثرت کے ساتھ جناب زہرا کے سر پہ بوسے دیتے تھے اور زیادہ گفتگو حضرت علی سے کرتے تھے. زیادہ کلام حضرت علی سے کرتے تھے اور جناب سیدہ کے سر کے بوسے. ایک دن جناب ام المومنین بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ زہرا کے سر پہ بوسے دیتے ہو، علی سے زیادہ باتیں کرتے ہو، زہرا کے سر پہ بوسے دیتے ہو، علی کے ساتھ زیادہ باتیں کرتے ہو. فرماتا انی اشم رائحۃ الجنہ من راسها. اے عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، زہرا کے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. جب علی سے بات کرتا ہوں مجھے معراج کا لہجہ یاد آ جاتا ہے. یہ آل محمد ہے، کوئی مقابلہ نہیں. عزت کرو صحابہ کرام کی. پیغمبر نے کہا صحابہ کا نجوم. اگر بیٹا یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ صحابی ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند. اور میں اکثر یہاں جملہ کہا کرتا ہوں میرے دوستو، صحابی میں اور علی میں یہی تو فرق ہے نا. جو ستاروں کی مانند ہو وہ صحابی ہوتا ہے، جس کے گھر میں ستارے اترتے ہیں اسے علی کہتے ہیں. بڑا
فرق ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحابہ کا احترام کرو, صحابہ کا احترام کرو. ہمارا مکتب اجازت نہیں دیتا مقدسات اہل سنت کی توہین کا. ہمارے علماء, ہمارے مراجع اگر کہیں بھی کوئی منبر پہ آ کر اگر ہمارے برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے, یقین کر لو, لائیو کر رہا ہے, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی توہین کرے نہ اس سے مکتب تشیع کا تعلق ہے نہ علماء تشیع کا تعلق ہے. ہمارے علماء نے واضح کہا ہے, ایت اللہ سلطانی حافظہ اللہ نے واضح کہا کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے. اس سے بڑا پیغام آمنی کا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو محبت کا پیغام ہے. حسین نے کربلا میں جو آیا ہے قبول کیا ہے, واپس کسی کو نہیں بھیجا. حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے, شاید یہ شیعہ کہیں کہ نہیں پھر ہمارا تعلق حسین سے نہیں. حسین ہر اس کا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو, جس کے اندر غیرت ہو, حسین اس کا ہے. کبھی نہیں تلاشی میں کہا گیا تو کون آ رہا ہے, کس مسلک سے ہے, کس خاندان سے ہے, سید ہے, خان ہے, ملک ہے, چودھری ہے, نہیں پوچھا گیا. ہم یقین سے کہتے ہیں جو عزا خانہ کا در کراس کر کے اندر آ گیا ہے اسے حسین نے بلایا ہے, اسے حسین نے بلایا ہے. بطول کو راضی کرو, بطول کو راضی کرو, خدا کی قسم بطول کو راضی کرو گے نبی راضی ہے, اور جس پہ نبی راضی ہو جائے جنت اس کی ہے, جنت اس کی ہے, کوئی مقابلہ نہیں. میرے عزیز, میرے جوان, میں کل بھی سوچتا رہا کہ آپ کے لیے ایک میسج دوں, لیکن آج کوشش کرتا ہوں 2-4 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, کیونکہ اکثر مجھے جوان نظر آتے ہیں مجلس میں, لیکن ایک جملہ عرض کرتا چلوں. کوئی صحابہ کا تقابل نہیں اہل بیت کے ساتھ. صحابہ نے اہل بیت کے فضائل پڑھے, بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, اہل سنت کی معتبر کتابیں اٹھاؤ. صحابہ نے, خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں, اگر ہمارے بھائی علماء اہل سنت یقین کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنی کتابوں سے فضائل اہل بیت جو صحابہ نے بیان کیا وہ پڑھ کے سناتے, کوئی بھی دنیا میں بنتر کا دشمن بھی نظر نہ آتا. چھپایا گیا فضائل اہل بیت کو, چھپایا گیا ہے. علی کے فضائل کو چھپایا گیا. امام شافعی کیا کہنے تیرے, کہتے یا علی تیری عظمت کی کیا شان ہے, تیرے چاہنے والوں نے دشمنوں کے ڈر سے فضائل چھپائے ہیں اور تیرے دشمنوں نے بغض کی وجہ سے فضائل چھپائے ہیں, پھر بھی کائنات لکھنے پہ آئے ختم نہیں ہوتے, پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے. اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے, وہ رتبہ علی علی ہے. آل محمد صحابہ کا تقابل نہیں بنتا میرے بھائی, تقابل نہیں بنتا. میں ایک جملہ اکثر ان جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, کبھی صحابی کی توہین نہ کرنا, کبھی بے احترامی نہ کرنا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی صحابی کو آل محمد کے مقابلے میں نہ لے آنا, آل محمد کے مقابلے میں نہ لے آنا, اس لیے کہ صحابی بلند ضرور ہے, رتبہ بلند رکھتا ہے, لیکن یاد رکھنا صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے گا نا, صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے, نبی کی پشت پہ نہیں آتا. نبی کی پشت پہ نہیں آتا. اگر کسی نے نبی کی پشت کو پہ دیکھا ہے تو حسین کو دیکھا ہے, صرف پشت پہ نہیں دیکھا, سر سجدے میں ہے, پروردگار سجدہ کا ہے میرا, پوچھ حسین سے. سجدے کو لمبا کرتے, سجدے کو لمبا کرتے. حسین اور نماز اکٹھے ہو گئی. یہاں جوانوں ایک پیغام بھی دیا کرتا ہوں, اگر کوئی کہے نا نماز حسین
کون افضل ہے؟ بولے یہ افضل ہونے کی بات ہی نہ کرنے دو. کہا تمہیں میں سمجھاؤں، اگر نماز اور حسین اکٹھے ہو جائیں، نبی نے مسجد نبوی میں بتا دیا، اگر نماز کا وقت بھی ہو جائے، ادھر حسین بھی آ جائے، نماز اور حسین ہو جائے اکٹھے، پھر عزاداری کے لیے نماز چھوڑی نہیں جاتی، سجدہ لمبا کیا جاتا ہے. سجدہ لمبا کیا جاتا ہے. صحابہ کو اہل بیت کے سامنے بڑا رتبہ ہے. صحابہ کا، صحابی نے دین پہنچایا ہے، تابعین نے دین پہنچایا ہے، لیکن آل محمد کے مقابلے میں نہ لے آؤ. اس لیے کہ صحابی کا رتبہ جتنا بھی ہوگا، صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، نبی کی پشت پہ نہیں آتا. ایک اور جملہ کرتا چلو، صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے نا، جتنا بھی بلند ہو جائے، صحابی نبی کا جھوٹا پیتا ہے، نبی کی زبان نہیں چوستا. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مومنین آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، پیچھے آنے والوں کو دقت ہو رہی ہے. درود پڑھتے ہوئے بآواز بلند صلوات. ادھر میرے بھائی جان بھی کافی جگہ آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور ادھر بھی آگے تشریف لیں. بآواز بلند صلوات. لہذا دیکھو، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ جوانوں معلومات رکھتے ہیں، دشمنی اہل بیت میں لوگ اتنا آگے چلے گئے ہیں، اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بنیاد اسلام بل آپ نے سنا ہوگا پورے ملک میں تشویش تھی. ہر عزادار محب اہل بیت پریشان تھا. جب ہماری ملاقات ہوئی نا، ہم گئے اپنا صوبائی اسپیکر کے پاس، تو عنوان تھا بنیاد اسلام بل. یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اوپر ٹینڈر تھا بنیاد اسلام بل، نیچے لکھا تھا کس کس کو رضی اللہ کہنا ہے، کس کو علیہ السلام کہنا ہے. توجہ طلب جملہ کر رہا ہوں. کس کو رضی اللہ کہنا ہے، کس کو علیہ السلام کہنا ہے. ہم نے کہا محترم، کاش تم نے سوچ لیا ہوتا بنیاد اسلام ہے لا الہ الا اللہ، بنیاد اسلام ہے محمد رسول اللہ. تم نے نام دیا بنیاد اسلام کا، بنیاد اسلام کو چھوڑ دیا، رضی اللہ پہ آ گئے ہو. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تم نے اصل ٹائٹل ہی غلط دیا ہے، ٹائٹل ہی غلط دیا ہے. بنیاد اسلام کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون کہہ نہیں ہے بنیاد اسلام کا؟ یہ تو علیہ السلام اور رضی اللہ، یہ تو امتیاز ہے، یہ تو تمغہ ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں یہ تو پروٹوکول ہے، یہ تو پروٹوکول ہے. اللہ کی مرضی جس کے ساتھ رضی اللہ لگوائے اور جس کے ساتھ علیہ السلام لگوائے. ہاں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ جتنا بھی کوشش کریں نہیں ہو سکتا. جو شریعت نے کہا ہے وہی ہوگا. ہم نے کہا اٹھاؤ اہل سنت کی معتبر کتابیں. امام شافعی نے بھی کہا ہے، معتبر کتابوں میں لکھا ہے، جو درود 1400 سال سے آ رہا ہے آج بھی وہی پڑھنا پڑے گا. ہمیں کس نے اختیار دیا درود پڑھانے میں؟ بہرحال اہل بیت کی عظمت کو پہچانو، حسین کی محبت دل میں رکھو. حسین کو مان لیا، دنیا میں بھی سعید اور آخرت میں بھی سعید. اگر حسین کو چھوڑ دیا بڑے سے بڑا عابد بن جا. اگر حسین کو چھوڑ دیا نا، وہ تیری عبادت جنت نہیں لے جائے گی. جنت وہ عبادت لے جائے گی جس عبادت کے ساتھ محبت علی بھی ہو، جس عبادت کے ساتھ محبت اہل بیت بھی ہو. بس میرے عزیزو، دو پیغام کو جملے کرنا چاہتا ہوں. طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، دعاؤں کا طلبگار ہوں.
اللہ آپ جوانوں کو صحت دے، سلامتی دے۔ عزیزو یہ ممبر تھیوری ہے، مسجد پریکٹیکل ہے۔ دو جملے میں سے کیا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر جوان بیٹھے ہیں۔ یہ ممبر تھیوری ہے، مسجد پریکٹیکل ہے۔ اگر تھیوری غلط استعمال ہوگی تو پھر مسجد کے لیے نمازی پیدا نہیں ہوں گے۔ تھیوری غلط استعمال نہ کریں۔ یہ ممبر ہمیں اگر اللہ کے گھر کے لیے نمازی نہیں دیتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ممبر کے ذریعے نمازی پیدا ہونا چاہیے، اس ممبر کے ذریعے عاشقان حسین کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ ممبر صرف مومنین سے پیسے طے کر کے کمانے کا نام نہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اس ملک میں جتنا لوگوں نے تعلیم مہنگی خریدی ہے نا، اس سے زیادہ ہم نے جہالت مہنگی خریدی۔ ہمیں ممبر سے علم دیا ہی نہیں گیا، ہمیں ممبر سے تعلیمات آل محمد دی نہیں گئی، بلکہ میں یوں کہوں ان سے پوچھو جو لاکھ روپیہ مجلس کا طے کرتے ہیں، لاکھ روپیہ نام لیتے ہیں ولایت کا، نام لیتے ہیں ولایت کا۔ ولایت کا مقصد لوٹنا نہیں، ولایت کا مقصد اپنا سب کچھ لٹانے کا نام ہے۔ ولایت کا مقصد یہ نہیں، ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، عالم ہو یا ذاکر ہو، مجلس حسین کے پیسے طے کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ ذکر حسین کے پیسے طے کرنا حرام ہے، چاہے عالم طے کر رہا ہو چاہے ذاکر طے کر رہا ہو۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ پیسے بھی طے کیے جاتے ہیں، لاکھ روپیہ بھی لیا جاتا ہے، اور پھر ممبر پہ آ کر جو مشن حسین تھا اس نماز کی توہین کی جاتی ہے، جوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ممبر پہ آ کر کہا جاتا ہے اصحاب کے کاف کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ کہتے یا نہیں کہتے؟ اصحاب کاف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ میرے بھائی یہ دین کتوں کا نہیں انسانوں کا ہے۔ اللہ نے نماز انسانوں پہ واجب کی ہے، کتوں پہ نہیں کی۔ ہاں اگر تو انسان نہیں ہے تو پھر تیری مرضی، پھر تیری مرضی۔ اگر کتے کی مثال بھی دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں جو نماز کی توہین کرتا ہے اس سے تو پھر اصحاب کاف کا کتا بھی ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، اس نے اصحاب کاف کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ممبر پہ گمراہی نہ پھیلا، جوانوں کو نمازی بنا، ولایت کے نام پر لوٹنا نہ سیکھ، لٹانا سکھا۔ جو کچھ ہے علی کی ولایت کے نام پر لوگوں کو لٹا دے، خرچ کر ولایت کے نام پر، پھر پتہ چلے کہ تو نے دل میں علی کی ولایت کو اتار دیا ہے۔ علی کی ولایت پیسے کمانے کا نام نہیں، علی کی ولایت اپنا سب کچھ لٹانے کا نام ہے۔ لٹاؤ علی کے نام پر۔ اور پھر سمجھ نہیں آتی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ آج سے مہینہ پہلے کہہ رہا ہے میرا رازق بھی علی ہے، میرا خالق بھی علی ہے، میرا مالک بھی علی ہے۔ اب مجلسوں پہ لگی ہے پابندی، 4 دن مومنوں سے پیسہ نہیں ملا، نئی ویڈیو آ رہی ہے کہ میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا رازق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے۔ بے دین کہاں گئی تیری ولایت؟ جب ولایت ہے تو لوٹتا تھا، جب مجلس بند ہو گئی تو پھر تیرا عقیدہ بدل گیا۔ یہ کون سی ولایت؟
ولایت علی دل میں ہے تو پھر انسان سجدے کرتا ہے، پھر انسان مسجد سے محبت کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو؟ میرے شیعوں کی نشانی ہے۔ مولا کون سی؟ کہ پہلی نشانی میرے شیعہ کی ہے اسے اذان کے وقت پہچان۔ اگر مؤذن اذان دے، اللہ اکبر کہے، مینار سے اللہ اکبر کی آواز، اذان کی آواز، اگر وہ اذان اس کے دل پہ اثر کرے، میرا شیعہ اگر اذان اثر نہ کرے سب کچھ ہوگا، علی کا شیعہ نہیں۔ یہ کون سا شیعہ ہے؟ اذان سنتا رہے پرواہ بھی نہ ہو، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی رہے دل پہ اثر بھی نہ ہو؟ نہیں۔ علی فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہوگا ادھر اذان کی آواز آئے گی ادھر مسجد پہنچے گا، بلکہ جملے ہیں روایت کے، مولا فرماتے ہیں ادھر اذان کی آواز آئے گی، حی علی خیر العمل کا لفظ مکمل ہوگا، اس کا قدم مسجد میں ہوگا۔ ایسا شیعہ بنو، صرف ولایت کے نام پہ لوٹنے کے لیے شیعہ نہ بنو، ولایت کے نام پہ لٹانے کے لیے شیعہ بنو۔ لٹانے کے لیے گمراہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو بے نمازی بنایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم جوانوں عزیزوں، ہدایت کے راستے کم ہیں، گمراہی کے زیادہ ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، محفوظ رکھو اپنے آپ کو۔ جب بھی دیکھو تمہیں کوئی مسجد سے دور کر رہا ہے، سمجھو سب سے پہلا دشمن علی کا وہی ہے۔ علی کی محبت مسجد کے قریب کرتی ہے، علی کی محبت نمازی بناتی ہے۔ علی کی محبت دل میں آ گئی نا، پھر وہ کرو جو علی چاہتا ہے، پھر مرضی اپنی نہیں ہے۔ 5 فٹ 6 فٹ کے قد پر جب علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے نا، پھر اس بدن پہ مرضی تیری نہیں ہے، پھر علی کی مرضی ہے۔ پھر سر ادھر جھکا جہاں علی چاہے، تیری آنکھ ادھر دیکھے جہاں علی چاہے۔ پھر ہر جگہ پر علی کے شیعہ کی آنکھ نہیں دیکھتی، ہر جگہ پہ علی کے شیعہ کا سر نہیں جھکتا۔ علی کا شیعہ بنا اپنے آپ کو۔ اس دین پہ بہت بڑی قربانی لگی ہے، بہت بڑی نماز پہ قربانی لگی ہے۔ یہ نماز آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی، اس نماز پہ زہرا کا گھر لٹ گیا ہے، زہرا کا گھر لٹ گیا ہے۔ بڑی قربانی ہے زہرا کی بیٹیوں کی۔ بس میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اور مسائب بھی میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ گریے کے دن ہیں، پرسے کے دن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی آنکھ بغیر عبادت کے نہ جائے۔ وہ بھی آج کا پیغام، یہ نماز بڑی مشکل سے پہنچی ہے، بڑی مشکل سے۔ جب خیمے چل گئے تھے نا، خیموں کی راکھ زمین پہ پڑی تھی، انہی خیموں کی راکھ پہ علی کی بیٹی نے نماز پڑھی۔ ہمارے گھر میں کوئی جنازہ پڑا ہو نا، ایک جنازہ پڑا ہو، نماز بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔ خدا کی قسم ایک نہیں، زینب کے سامنے 72 جنازہ پڑا ہوا تھا، 72 جنازہ۔ مقتل کے جملے ہیں، مورخین نے لکھے ہیں، جنازہ 72 پڑا تھا۔ پہلے وقت میں زینب نے نماز پڑھی ہے، تاخیر بھی نہیں ہونی تھی، اول وقت میں نماز پڑھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں علی کی بیٹی کی زندگی کی یہ پہلی نماز تھی جو بغیر چادر کے پڑھی ہے۔ یقیناً رب دل بھر کے پرسہ دیں گے، کوئی آنکھ عبادت کے بغیر نہیں جائے گی۔ کوشش کرو میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس پیشانی کو سجدوں کا عادی بناؤ۔ چاہتے ہو علی راضی ہو، چاہتے ہو بطول راضی ہو، چاہتے ہو امام زمانہ راضی ہو، تو اس پیشانی کو سجدوں کا عادی بناؤ۔
یہ پیشانی امام زمانہ کے سامنے جائے گی، سجدوں کا عاشق بنو، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کا ذوق پیدا کرو۔ بڑی مشکل پہنچے نماز۔ آج آپ نے سنا بھی ہے، اعلان بھی ہوا ہے، میرے بھائی نے بتایا بھی ہے، 8 محرم ہے۔ آپ جانتے ہیں 8 محرم کو اس شہید کا مسائب پڑھا جاتا ہے جس کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا۔ اچھا، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، اتنا صاحب پڑھنے میں کبھی جلدی میں نے نہیں کی، انشاءاللہ پورا پرسہ دیں گے، دل بھر کے روئیں گے۔ جس کے سہارے پر زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، جب قافلہ چلا تھا نا مدینے سے، عباس کا گھوڑا آگے آگے ہر آنے والے سے کہتا تھا یہ راستہ چھوڑ دو، اس راستے پہ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو کہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے کہ میں حضرت عباس کے حرم میں بیٹھا تھا، جس نے گریہ کرنا ہے نا اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں حرم عباس میں بیٹھا تھا، دعا پڑھ رہا تھا، کہتا ایک جوان آیا، ضعیفہ ماں کو اٹھائے ہوئے، ماں بیمار تھی، آکے حضرت عباس کے ذری کے قریب سلا دیا، ذری کے قریب سلا دیا، روکا، کہتے مولا عباس میری ماں کو شفا دے دو۔ باب الحوائج ہے نا حضرت عباس، باب الحوائج ہے، خدا کی قسم جھولی پھیلا کے بیٹھو، متوسل ہو حضرت عباس سے، خدا کی قسم کوئی جھولی خالی واپس نہیں جائے گی، عطا کرے گا ابو الفضل عباس۔ ماں کو سلا دیا، ذری کو پکڑا، کہ مولا میری ماں کو شفا دے دو، میری ماں کو شفا دے دو۔ اگر جعفر شوشتری کہتے ہیں کچھ دیر گزری، جالی کو پکڑا، گستاخی کی، کہتا ہے مولا اگر میری ماں کو شفا نہ دی میں نجف چلا جاؤں گا، تیرے بابا علی سے شکایت کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا میں نجف چلا جاؤں گا، مولا علی سے شکایت کروں گا۔ اگر جعفر شوشتری کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ حرم سے باہر چلا گیا، اس کی ماں وہاں سوئی ہوئی ہے، یہ حرم سے باہر چلا گیا، سننا دل بھر کے پرسہ دیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ جو بے حس وجود پڑا تھا نا، اس بدن میں حرکت آ گئی، اس کی ماں کے بدن میں حرکت آ گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، مولا کی جالی کو پکڑا، بوسے دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جوان واپس آ گیا، وہ جوان واپس آ گیا۔ میں نے کہا تو کہاں چلا گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہتا ہے میں نجف جا رہا تھا مولا علی کے پاس، میں مولا علی کے پاس جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب کربلا سے باہر پہنچا نا، ایک گھوڑے سوار آ گیا، مجھے کہتے تو کہاں جا رہا ہے؟ مولا علی کو شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ حضرت عباس میری ماں کو شفا نہیں دیتے، مولا کی خدمت میں شکایت کرنے جا رہا ہوں، کہا تیری ماں کو شفا مل گئی، واپس چلا جا۔ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا، کہا یقین نہیں آتا نا، آپ میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ، تمہیں واپس کربلا لے جاتا ہوں، اگر تیری ماں کو شفا نہ ملی میں تمہیں لے کر نجف پہنچا دوں گا۔ کہتے ہیں جعفر شوشتری وہ گھوڑے پہ بٹھا کے مجھے لایا، حرم عباس کے دروازے پہ اتارا اور دیکھ کر کہا جاؤ دیکھو تیری ماں کو شفا مل گئی ہے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد عباس کی شکایت نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج کے بعد عباس کی شکایت نہ کرنا۔ عداد باب الحوائج حضرت عباس، سنو گے مقتل کا جملہ، دل بھر کے پرسہ دو گے۔ 11 محرم جب شہداء کے سر نیزوں پہ سوار ہوئے نا، مقاتل نے لکھا ہے سارے شہیدوں کے سر نیزے پہ تھے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عدادہ کو پوچھا گیا کیا وجہ تھی؟ جب 11 محرم آئی عباس کا سر نیزے پہ سوار ہوتا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتے۔ 3 مرتبہ جب گرایا
عمر ابن سعد سید سجاد کے قریب آئے کہ تیرے چچا کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا. ادادارو سنو گے جملہ, سید سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی کہ جب میرے چچا کا سر نیزے پہ جاتا ہے سامنے پھوپھی زینب کا ننگا سر نظر آتا, میرا چچا اپنے آپ کو گرا دیتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیاری کرے مصائب کی, پھر پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہوگا, کس نے پرسہ دینا ہے. اور مل کر جناب زہرا کو عباس کا پرسہ دے, اور مل کر جناب ام المؤمنین کو عباس کا پرسہ دے. حضرات جب یہ کافرہ واپس آیا نا, بشیر نے منادی دی, اہل مدینہ حسین کربلا میں مارا گیا, حسین مارا گیا. عباس کی ماں دروازے پہ آئی کہ کس حسین کا اعلان کر رہے ہو؟ کہ زہرا کے بیٹے کا اعلان کر رہا ہوں. کہ اس زہرا کے بیٹے کے ساتھ ایک عباس بھی تھا, ایک عباس بھی تھا. کہاں بی بی وہ حسین سے پہلے مارا گیا. کہ میرا عباس کسی سے نہیں مرتا, کس نے عباس کو مارا؟ کہ بی بی تمہیں کیا بتاؤں, حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دل بھر کے پرسہ دیتے ہیں, حوصلے کے ساتھ پرسہ دیتے ہیں. میرے عباس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا. کبھی بھی حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی تھی. اللہ آپ کو کربلا لے جائے, اللہ آپ کو کربلا لے جائے. حرم عباس کی زیارت کرو. آج بھی غور سے دیکھو نا, عباس کے حرم کا گنبد حسین کے حرم کی طرف جھکا ہوا ہے, حسین کے حرم کی طرف جھکا ہوا ہے. کئی دروازے ہیں مولا عباس کے حرم کے, اللہ تمہیں لے جائے. ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے. جو حسین کے حرم کی طرف عباس کے حرم کا دروازہ ہے نا, اس پہ سلام لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی عباس, میرا تجھ پہ سلام, میرا تجھ پہ سلام. ادادر دوسرے دروازے پہ چلتے ہو جاؤ, اس پہ سلام کا جملہ لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ یا حجاب زینب. اے زینب کا پردہ, میرا تجھ پہ سلام. پھر آگے بڑھتے ہوئے جاؤ, سلام لکھا ہوا, السلام علیکہ یا سکینہ. اے سکینہ کے باشکی, میرا سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. بالکل آرام سے آہستہ آہستہ منزل مسئلہ پڑھاتے ہیں, دل بھر کے پرسہ دیں گے. میری صحت اجازت نہیں دیتی, لیکن رونے کے دن ہے میں مکمل شہادت پڑھوں گا. عزادارو, ایک عالم دین ہر شب حضرت عباس کا مسئلہ پڑھتے تھے. ایک شب سیدہ ملی کہ میرے عباس کا مسائل کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی میں ہر روز پڑھتا ہوں. میرے اصحاب عباس کا مسائل کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی ہر روز پڑھتا ہوں. کہ مجھے پتہ ہے تو ہر روز پڑھتا ہے. بی بی پھر کیا پڑھوں؟ کہ کبھی تو نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب گھوڑے سے کوئی اترتا ہے اپنے بازو کے سہارے اترتا ہے؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے, میرا عباس گھوڑے سے منہ کے بل گرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. بس ادادر آ گئی 10 محرم, عباس حسین کے سامنے کھڑے ہیں. مولا مجھے جانے کی اجازت دو, مجھے میدان جانے کی اجازت دو. سنو گے جملہ, مولا نے کہا عباس انت صاحب اللوائی, عباس تو میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے, میری فوج کا سپاہ سالار ہے. سنو گے عزادارو, ناظر یمینا و شمالا. عباس نے دائیں بھی دیکھا, بائیں بھی دیکھا, رو کر کہتے مولا وہ فوج کہاں گئی جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ مولا اکبر کام کھا کے کربلا پہ سو گیا, مولا قاسم سو گیا, حبیب ابن مظاہر نہ رہا. مولا میں کہاں جاؤں؟ عزادارو یقین ہو گیا حسین کو کہ عباس جانے لگے ہیں. سکینہ نے عباس کا ہاتھ پکڑا, چچا عباس کا ہاتھ پکڑا. عزادارو خیمے تھے نا, ایک خیمہ ایسا تھا جس میں پانی کے مشکیلے رکھے جاتے تھے, پانی کے مشکیلے رکھے جاتے تھے. عزادارو سکینہ چچا کے ہاتھ سے لے کر اس خیمے میں لے گئی. قیامت کا منظر تھا. سنو گے
قیامت کا منظر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے آپ کو مشکیزوں پہ گرایا ہوا تھا، رو کر کہہ رہے تھے العطش العطش۔ حضرت عباس یہ منظر نہ دیکھ سکے، سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے آئی جہاں جھولے میں اصغر سویا ہوا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھی، ہونٹ خشک تھے، کہ چچا اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس حضرت حسین نے اجازت دے دی، ایک جملہ کہا کہ عباس بے شک میدان چلے جاؤ، بے شک میدان چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے علی کی بیٹیوں سے اجازت لے لو، زینب کے خیمے کی طرف چلے جاؤ، جو بی بی تیرے سہارے پہ چلی تھی اس کے خیمے کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اب جوانوں مجھے معاف کرنا، عباس آئے، جناب زینب سے اجازت مانگی، بی بی نے انکار نہیں کیا کہ عباس تھوڑی دیر کے لیے خاک کربلا پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عباس بیٹھ گئے، زینب سامنے بیٹھ گئی، علی کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا، کہا بی بی روتی کیوں ہو؟ سنو گے جملہ؟ کہا عباس کوفے کا شہر تھا، میرا سن چھوٹا تھا، میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے بابا بلند بلند رونے لگ گئے، میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا بیٹی ایک دن آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں رہے گی۔ عباس میں سوچتی رہی جس کا تو جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون اتارے گا؟ عباس آج یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عباس مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچتی۔ حضرت عباس میدان چلا، تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ کر لیں، سانس لے لیں، آخر انسان ہے نا، آخر انسان ہے۔ اگر روتے ہوئے نہیں تھکا تو سید سجاد، اگر روتے ہوئے نہیں تھکی تو بی بی زینب، ہم تو تھوڑی دیر رو کر چپ کر جاتے ہیں، سید سجاد خون روتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادارو، عباس میدان چلا، بی بی زینب نے کیا کیا؟ ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا۔ سنو گے ازادارو، میری بیٹیاں، میری بہنیں، بی بی زینب نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی آپ کے پردوں کی ضمانت لی تھی، بیویوں جب مدینے سے چلی تھی آپ کے پردے کی ضمانت لے کر آئی تھی، علی کی بیٹی ضمانت واپس لیتی ہے، میرا ضامن جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس حضرت عباس آئے، گھوڑا پانی میں آیا، حضرت عباس نے کہا میرے گھوڑے اب پانی آ گیا ہے، تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے، پانی پی لے۔ حضرت بے زبانی میں کہتا ہے مولا مجھے پتہ ہے سکینہ پیاسی بیٹھی ہے، مجھے پتہ ہے زینب پیاسی بیٹھی ہے۔ حضرت گھوڑے نے پانی نہ پیا، عباس نے پانی کا چلو بھرا، پینے کے ارادے سے نہیں، حضرت پانی کا چلو بھر کے عباس نے رخ نجف کی طرف کیا کہ بابا یا علی 20 رمضان تھی، آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ عباس جب تیرا پانی پہ قبضہ ہو جائے خیال کرنا تو پانی پیتا رہے، حسین پیاسا رہ جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حضرت عباس نے پانی گرا دیا، مشکیزہ پانی کا بھرا، دریا سے بہر آیا، عباس کی کوشش تھی پانی پہنچ جائے، بس حضرت دشمن نے حملہ کر دیا، دایاں بازو کٹا، پھر بایاں بازو کٹا، عباس نے مشکیزے کا تسمہ منہ میں ڈالا، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہم ان اطفال الحسین اتشالا، اے میرے اللہ حسین کے بچے پیاسے بیٹھے، حسین کی سکینہ پیاسی، میں پانی خیمے لے جاؤں۔ ادادر یہ کہنا تھا یا ایک بغیرت نے تیر مارا، پانی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اب عباس نے دعا کی، اے میرے اللہ اگر پانی نہیں جاتا تو عباس بھی زندہ واپس۔
چھپ کے گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، آزاد اور آواز دی علیہ السلام یا مولائی و سیدی، اے میرے آقا عباس کا آخری سلام ہو، عباس کا آخری سلام ہو۔ آزاد اور سنو گے، ادھر عباس نے سلام کیا، ادھر حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے۔ الآن ان کا سر ظہری وقلت حلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئے، میرے ہیلے ختم ہو گئے۔ آزاد حسین نے ٹیبہ کربلا چھوڑا، میدان کربلا میں آ گئے، عباس کا بازو اٹھایا، پھر دوسرا بازو اٹھایا۔ آزاد سنو گے ان بازو کی قیمت کیا ہے؟ روز قیامت سید الانبیاء کہیں گے میری بیٹی میری امت کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو، میری امت کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو؟ بی بی ایک گٹھڑی کھولے گی، عباس کے دو بازو نکالے گی، کہا بابا بخشش کے لیے عباس کے بازو لائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آزاد اور حسین عباس کے سرہانے آ گئے، فطرت ہے تھک جانا، صرف 2 منٹ مسائب اور پڑھنا ہے، پرسہ مکمل ہو گیا۔ عباس کے سرانے آئے، عباس کے سر کو اٹھایا، حسین نے اپنے دانوں پہ رکھ دیا، حسین نے اپنے دانوں پہ رکھا، عباس نے اپنے سر کو پھر زمین پہ پلٹ دیا۔ 3 مرتبہ حسین نے دانوں پہ عباس کے سر کو رکھا، عباس نے گرا دیا زمین پر، کہ عباس میرے دانوں پہ سر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سنو گے مسائب کا جملہ، میرے دانوں پہ سر کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولا میں تو سر دانوں پہ رکھوں، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ گھوڑے سے اتریں گے، آپ کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ جب نہیں حسین نے کہا ہو عباس گھبرا نہیں، جب میں اتروں گا میری ماں زہرا آ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بس آزاد اور عباس نے وصیتیں شروع کر دی، مولا میری وصیت ہے مجھے خیمے نہ لے جانا، مجھے خیمے نہ لے جانا۔ ہو سکتا ہے سکینہ پوچھ لے چچا پانی لینے گئے تھے، میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس عزادارو عباس کی روح نے پرواز کی، عباس کی روح نے پرواز کی۔ مقتل والوں نے لکھا ہے روح کے پرواز کرنے کے بعد حسین نے عباس کی لاش پہ پہلا مرثیہ پڑھا۔ ابھی تک جس آنکھ نے عبادت نہیں کی ان کو دعوت دے رہا ہوں، عباس کی لاش پہ حسین نے پہلا مرثیہ پڑھا، قیامت کا مرثیہ تھا کہ عباس قد نامت العیون لم تنم، اے عباس جو تیرے ڈر سے آنکھیں نہیں سوتی تھی تیرے بعد وہ سو جائیں گے، جو علی کی بیٹیاں تیرے سہارے پہ سوتی تھی وہ آج کے بعد نہیں سوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس تیرے بعد سکینہ نہیں سوئے گی، عباس تیرے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ عدد اور مقتل نے لکھا جب یہ قافلہ واپس آیا جناب کلثوم نانا کی قبر کے پاس آ گئی، کہا نانا عباس کے بعد ہم اتنا جاگی کہ ہماری بینائی ختم ہو گئی، نانا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری پرسے کی روایت مکمل ہو گیا مسائب۔ عزادارو حسین نے علم اٹھایا، خالی مشرق کو بھی اٹھایا، میں نہیں پڑھ سکتا زیادہ مسائب اس سے۔ حسین نے علم بھی اٹھایا، خالی مشکیزہ بھی اٹھایا، حسین واپس خیمے کی طرف چل پڑا۔ عزادارو جب سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر لیا، کہا بچوں وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، پہلے تمہیں پلاؤں گی بعد میں اصغر کو دوں گی۔ عزادارو جیسے ہی علم قریب آیا سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا، رو کر کہہ دیا بابا ایک مرتبہ میرا چچا بلا دو۔ سکینہ وعدہ کرتی ہے پھر پانی
زینب